سر آپ نے پہلی ہی اٹیمپٹ میں سی ایس ایس پاس کر لی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے اکیڈمی اٹینڈ کرنا ضروری ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. I never stepped into any college or university as a student in my life. میں میٹرک کر کے گھر سے نکلا تھا. I was a working student. میں نے ایف اے پرائیویٹ کیا, بی اے پرائیویٹ کیا, ایم اے انگلش پرائیویٹ کیا, ساتھ میں کام بھی کرتا رہا. بڑی مینیئل چھوٹی چھوٹی جاب میں نے کی. ماسٹرز آپ نے پرائیویٹ کی؟ پرائیویٹ کیا میں نے. ریگولرلی آپ یونیورسٹی میں نہیں گئے؟ میں نے کبھی بھی کالج یا یونیورسٹی میں ریگولر ایز اے اسٹوڈنٹ قدم نہیں رکھا. میں نے پی ایم ایس بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا تھا پنجاب میں, اور پھر الحمدللہ میں نے سی ایس ایس بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا. آئی واز 7th ان پاکستان ان 2011. رزلٹ نیٹ پر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سو اکیڈمی تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں تو خیر زندگی میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کام کرتے تھے؟ اٹس پرسنل, لیکن ہوتی ہیں فائنینشیل کمپلشن بھی ہوتی ہے. میں اس کو اس طور پر لے رہا ہوں کہ شاید کسی اور کو امپیٹس ملے, کسی اور کو انسپریشن ملے اس سے. میں نے زندگی میں ہر کام تقریباً کیا ہے. میں نے لوگوں کے جوتے بھی پالش کیے ہیں, میں فٹ پاتھوں پر بھی سویا ہوں, میں نے فیکٹریوں کارخانوں میں بھی کام کیا ہے. میں ہوٹل میں بیرے بھی رہا ہوں, چھپر ہوٹل میں, وہ بھی ڈھابا ہوٹل میں, لاہور بکر منڈی میں. سو میں نے زندگی میں تقریباً ہر کام وہ کیا ہوا ہے جو کہ ایک فائنینشلی چیلنجڈ آدمی کو کرنا ہوتا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کامن سا ایگزام ہے. مشکل نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے, میں اس کو مشکل نہیں سمجھتا. پاسبل ہے؟ نو بالکل ایزی ہے. اس کے لیے تو بہت زیادہ جینیس دماغ کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ نہیں کون سی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے. ہاں البتہ ایک چیز جس کی میں بار بار کہتا ہوں, وہ نالج کی لوفری, وہ آپ میں ہونی چاہیے. میں جب ایف اے میں نے نہیں کیا تھا تو آئی ریممبر کہ بکس ادھار لے کر, لوگوں سے لے کر, لائبریری کسی سے نکال کر, اپنے تھوڑا سا جو ہمیں اسپیئر ٹائم ملتا تھا, ظاہر ایک ٹف لائف تھی ہماری, تو اردو میں یہ امام غزالی سے لے کر شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ بالغاہ تک, اور پھر نیٹشے, سارتر, یہ میں نے ایف اے سے پہلے پڑھ لیے تھے. سو انالائز بھی میں کرنے لگ گیا تھا. انگلش میرا کبھی بھی ایشو نہیں رہا لائف میں. سر میں نے سنا ہے کہ سی ایس ایس کے لیے انگریزی کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. انگریزی کے بغیر آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ تمام سبجیکٹس, تمام پیپر جو آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں, پھر آپ کا انٹرویو بھی انگلش میں ہوتا ہے. سی ایس ایس کے لیے کم از کم 24 گھنٹوں میں کتنے آور اسٹڈی کرنا چاہیے؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اتنا ہی بے معنی ہے جتنا آورس کی اسٹڈی بے معنی ہوتی ہے. یہ آپ کے لائف ٹائم ایکسپیرینسز, آپ کی انالیٹیکل سکل, کہ آپ اصل تک, حقیقت تک کہاں پہنچ جاتے ہیں. جو زندگی میں آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, جو ڈائجسٹ پڑھے ہوتے ہیں, رسالے پڑھے ہوتے ہیں, ناولز پڑھے ہوتے ہیں, فلسفے کا کسی کی کوئی انٹرسٹ ہے اس نے وہ پڑھا ہوتا ہے, ہسٹری پڑھی ہوتی ہے, سائنس پڑھی ہوتی ہے, وہ آپ کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یہ آرز کی اسٹڈی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. کون سے اسٹوڈنٹس زیادہ سی ایس ایس کے لیے موضوع ہوتے ہیں, سائنس کے یا آرٹس کے؟ مجھے تو نہیں پتہ, میں نے نہ سائنس پڑھی ہے نہ آرٹس پڑھی ہے کہ میں اس میں کمنٹ کر سکوں. ہاں میں اپنے بچوں کو بھی, میری بیٹی ہے, شی از ان 8th کلاس, تو اس کو میں اسی حساب سے گروم کر رہا ہوں کہ ابھی اس نے 8th کلاس میں پہنچنے سے پہلے ہی 200+ بکس پڑھ لی تھی. میں نے اس کو پڑھائی تھی, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. میں بچوں کے اسکور کارڈ نہیں دیکھتا, کیونکہ میری اپنی سوائے میٹرک کے جو میں نے ریگولر کی تھی کوئی فرسٹ ڈویژن نہیں ہے. تو میں اسٹوری تو بہت انٹرسٹنگ ہے سر. میں چونکہ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھا, ایک دفعہ 2006 میں جب میں نے ایم انگلش دینے کا ارادہ کیا, تھوڑی بہت میری اسٹڈی بھی تھی. آئی اسٹل ریممبر کہ جو ایڈمیشن فی تھی جو فارم کے ساتھ جمع کروانی تھی وہ 2900 روپے تھی, وہ میرے پاس نہیں تھے. پھر میں نے 2007 میں ایم انگلش کے پیپر دیے. تو ہم تو ایسی حالت میں گزرے ہیں کہ مطلب آپ ارادہ تہیہ کر کے بیٹھے ہوں کہ اس سال میں نے ایم انگلش کے پیپر دینے ہیں, اور آپ کے پاس 2900 روپے فیس نہ ہو ایگزام دینے کے لیے, اور آپ کو پورا 1 سال پھر اس کو پوسٹ پون کرنا پڑے. تو ہم تو میرے بھائی ایسے حالات میں گزرے ہیں. اور
میں نے بھی یہ نہیں کیا تھا کہ جب وین آئی گاٹ میرڈ میں ساتھ ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا رہا. سی ایس ایس میں نے 2011 میں کیا, پی ایم ایس میرا 2009 کا ہے پنجاب کا, اور شادی میری 2003 میں ہوئی تھی. تو وہ ساری ذمہ داریاں بھی ہم ادا کرتے رہے. سی ایس ایس کے پیپرز کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا چاہیے؟ سی ایس ایس کے پیپرز کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا چاہیے, اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب ہم سول سروس اکیڈمی میں گئے تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے جو مختلف اچھی اچھی یونیورسٹی سے بھی پڑھ کر آئے تھے, اچھی اچھی اکیڈمیز میں انہوں نے پریپریشن بھی کی تھی, موک ٹیسٹ دے کر, موک انٹرویوز کر کے. مجھے تو ٹرولی اسپیکنگ ان میں سے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا. میں نے جب پی ایم ایس کے ایگزام دیے, پی ایم ایس بھی تقریباً سی ایس ایس کی طرح ہوتا ہے, پنجاب میں بڑا ٹف ہوتا ہے. تو فرسٹ پیپر دینے کے بعد جب میں ہال سے باہر نکلا تو وہاں پر وہ جیسے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں چائے مغیاں کر رہے تھے, آؤٹ لائن کیا لکھی تھی, آؤٹ لائن کیا لکھی تھی. میں نے کہا اچھا آؤٹ لائن بھی ایسے کی لکھنی ہوتی ہے. دین آئی کال ٹو مائی ایلڈر بردر, وہ بھی سی ایس ایس آفیسر ہیں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں آؤٹ لائن, میں نے تو کوئی ایسے کی آؤٹ لائن نہیں لکھی ہے, میں باقی پیپر نہیں دے رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اس نے کہا یار آئے ہو تو پیپر دے کر جاؤ. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی آؤٹ لائن ایسے لکھنا کیسے ہے, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. مجھے تو یہ بھی میں نے نا آؤٹ لائن لکھی تھی, میں نے جو ٹاپک پکڑا اس کو اپنے طور پر سمجھا تو ہارڈلی کچھ 6-7 پیج کا میں نے ایسے لکھا تھا اور میرے 65 مارکس تھے اس میں. مطلب یہ ہے کہ سی ایس ایس میں زیادہ پیپرز بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک اسلامک ہسٹری کے پیپر اے جو تھا اس کے علاوہ پورے سی ایس ایس کے جو پیپرز ہوتے ہیں 1200 نمبر کے, کبھی بھی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگائی, اور نہ ہی مجھ سے آج تک کسی نے پیپر لیا ہے کہ جی ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے. آپ ٹوٹل نہیں کیا؟ نہیں, اب یہ تو میں اپنے فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میرے خیال میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. انٹرویوز کس چیز پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں؟ اس کی بھی بڑی سٹوریز ہیں. میں نے چونکہ پی ایم ایس کا انٹرویو بھی دیا تھا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم جنرل صباحت واز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن. وین آئی انٹرڈ ان دا انٹرویو روم تو میرے پاس ٹائی نہیں تھی. ویٹنگ روم میں جو ہم بیٹھے تھے, ٹائی کے پیسے نہیں تھے, ٹائی تھی نہیں میرے پاس, کیونکہ میں جو ڈریس پہن کر گیا تھا وہ بھی بڑے بھائی کا اس کی الٹریشن کرا کے میں پہن کر گیا تھا. اس دن ہم نے 2-3 کینڈیڈیٹس نے ٹائی شیئر کی, وہ ایک کی ٹائی دوسرے نے, تیسرے نے, اور دونوں تینوں میرے بیچ میٹ ہیں پی ایم ایس میں. تو میں اس سے وہ ٹائی مانگ کر جلدی سے پہن کر میں اندر گیا تو جنرل صباحت نے 1 2 3 4 ایسے سوال پوچھتا گیا. میں نے کہا سوری سر. اس نے کہا جنٹل مین کوئی آپ کو سوال آتا بھی ہے؟ میں نے کہا سر جو آئے گا بتا دوں گا. شاید اس چیز نے کلک کیا ہو, میرے انٹرویو میں اچھا سکور تھا اس میں, بعد میں انٹرویو میرا اچھا رہا. اسی طرح جو سی ایس ایس کا انٹرویو تھا وہ جہانی رانا بھگوان داس ہمارے چیئرمین تھے, انہوں نے کیا تھا. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ایجڈ تھے, ان کی ایج زیادہ تھی, ایکسنٹ بھی سندھی تھا ان کا. تو ان کے کافی کوشچن ایسے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آئے. بعد میں ان کو کریکٹ کرنا پڑا کہ میں آپ جس کا آنسر دے رہے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں نے تو یہ پوچھا تھا آپ سے. بٹ اچھا رہا میرے خیال میں انٹرویو جو ہوتا ہے وہ نالج کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سی ایس ایس کرنے کے بعد کون سے فائدے انسان کو ملتے ہیں, کون سے مزے آتے ہیں؟ مزے تو کوئی نہیں ہے لائف میں, بس جاب مل جاتی ہے آپ کو, آپ کی بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جاب دوسرے جاب سے کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے, اور کھانے ہوتے ہیں, مزے ہوتے ہیں, گھومنا شومنا ہوتا ہے, پاور ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مسنومر ہے, اندر جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. یہ جس کو پروٹوکول آپ کہتے ہیں کہ جی پولیس آفیسر جا رہا ہے, اس کے ساتھ آگے 1-2 گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ ہمارے پروٹوکول نہیں ہوتے, اور نہ ہی ہماری سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی, ہر آفیسر کے ساتھ ایک آپریشنل فورس ہوتی ہے, ایک کنٹینجنٹ ہوتا ہے 10-12-15 بندے جو بیسٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں. کیونکہ جب کمانڈر کسی انسیڈنٹ کو ریسپونڈ کرے گا تو اس کے ساتھ ایسے ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ایکسپرٹ ہو.
یعنی وہ کسی بھی سچویشن میں جب وہ ریسپونڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آپریشنل ٹیم ہوتی ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آفیسر کے ساتھ پروٹوکول جا رہا ہے. جو پاکستان میں آفیسرز بن جاتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ کافی اپنے پاورز کا مس یوز کرتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں؟ آج کے دور میں کون مس یوز کر سکتا ہے؟ اتنے زیادہ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز ڈپارٹمنٹس کے، کورٹس کے، اور پھر سب سے بڑھ کر پبلک کے. ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں میرے بھائی، ہر چیز تو آج کل ریکارڈڈ ہو رہی ہے. باہر نکلتے ہیں تو ہر بندہ ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ پکڑ کر کھڑا ہوا ہے. سی سی ایس کی تیاری کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ سوشل میڈیا، گوگل، یا کتابیں، یا لیکچر، یا مینٹر، یا اکیڈمی؟ نالج کی لوفری، بس نالج جہاں سے بھی حاصل ہو، جہاں سے بھی ملے آپ حاصل کریں. ایک سی ایس اسٹوڈنٹ میں کون سے اچھے خصوصیات یا عادات ہونے چاہیے؟ 2-3 بتا دیں. انالیٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے آپ کا، اور جتنا نالج آپ گیدر کر سکتے ہیں وہ کریں. سر سی ایس ایس کے لیے ریلیجس مائنڈ ہونا چاہیے، سیکولر مائنڈ ہونا چاہیے، یا پھر کوئی اور چیز؟ اٹس پرسنل چوائس. یہ ہے ہر ایک کی اپنی. یہ چیز تو سی ایس ایس میں مطلب میٹر نہیں کرتی؟ نہیں میٹر نہیں کرتی. اٹس پرسنل چوائس. اٹس پرسنل چوائس. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی میں سی ایس ایس آفیسر ہو؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. میرے والد صاحب 3 جماعت پڑھے ہوئے ہیں، ہم 2 بھائی سی ایس ایس آفیسر ہیں. تو جو دوسرے 22 سی ایس ایس آفیسر ہیں وہ کس پوسٹ پہ ہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ وہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے ہیں، آج کل جی ایم آڈٹ ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں. سی ایس ایس میں سب سے بیسٹ جو وہ ہوتی ہے کیٹیگری ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ کس کیٹیگری کے لیے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں؟ اگین اٹس پرسنل چوائس. انسان کو اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھنا چاہیے. کچھ ہماری طرح کے ہوتے ہیں لائک آئی ایم ٹیکنو ایلیٹیٹ. مجھے ایون کہ جب سول سروس اکیڈمی میں پہنچے تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ساتھیوں سے ہیلپ لیا کرتا تھا، بیکاز میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میں نے کبھی نہ لیپ ٹاپ دیکھا نہ پریزنٹیشن. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پریزنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے. نہ کسی کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا. سو آئی ایم کمفرٹیبل ان پولیس سروس، بجائے اس کے کہ میں کسی اور سروس میں چلا جاتا اور پھر وہاں جا کر میں پرفارم نہ کر سکتا، کیونکہ میرے پاس نالج بیک گراؤنڈ نہیں تھا. مجھے آئی ایم ناٹ مین آف ڈیجٹ ایٹ آل. مجھے اگر فائنانس منسٹری میں لگا دیا جاتا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لگا دیا جاتا، شاید میں اس میں اتنا پرفارم نہ کر سکتا. تو اپنی کیپیبلٹیز اور اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس پہلے دیکھنی چاہیے. سر یہ علم اور تعلیم میں فرق کیا ہے؟ تعلیم اگین جی میں بیسک جو آپ کو اسٹارٹ جہاں سے ہم نے کیا تھا کہ اگر آپ اپنے سبجیکٹ تک کنفائنڈ رہتے ہیں، یعنی اسپیشیلٹی اورینٹیڈ رہتے ہیں، تو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اگر آپ لوفری کرتے ہیں علم کی تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں. واہ زبردست. سر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، روزانہ نئی حکومتیں آتی ہیں، فیسز چینج ہوتے ہیں، ایک لڑائی جاری ہے. پھر اس دوران آپ کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، دوسری طرف ایک دوسرا آ جاتا ہے، پھر ہر ضلع میں MNAs MPAs ہوتے ہیں، ان کا آپس میں نہیں لگتا. تو آپ کو MNA کی طرف سے ایک آرڈر یا کال ریسیو ہوتی ہے، MPA دوسری بات کہہ دیتے ہیں، پھر ایک پارٹی ایک بات کہہ دیتے ہیں، دوسری پارٹی دوسری ریمارک کرتے ہیں. تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوتے یا تنگ نہیں ہوتے اس چیز سے؟ نہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم بیوروکریسی کی جو 2 بڑی کوالٹیز جو میکس ویبر نے باقی بھی دی، جو 2 بڑی کوالٹیز ہیں کہ ایک اس میں ہائرارکی ہوتی ہے اور دوسرا رول باؤنڈ ہوتے ہیں. ہمارے لیے اپنے رولز موجود ہیں، لاز موجود ہیں، پولیس رولز ہیں ہمارے اپنے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، پینل کوڈ ہے ہمارے اپنے. تو ہم اس سے ڈائگریس نہیں کرتے. آپ کی کہانی سن کر مجھے یوں لگا کہ سی ایس ایس ہر بندہ پاس کر سکتا ہے، چاہے وہ میڈل ہو، نالائق ہو، قابل ہو، لیکن شرط محنت ہے اور نالج کی لوفری ہے. بالکل، ہم جیسے نالائق اگر کر سکتے ہیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو مزید بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کی مزید پروموشنز ہوں، آپ کی لائف خوش ہو، آپ کی فیملیز پرسکون ہو. ناظرین، یہ تھے عبدالرؤوف صاحب. پاکستان میں 2011 میں سی ایس ایس میں 7 پوزیشن حاصل کی تھی. بہت انٹرسٹنگ سٹوری آپ نے سنی اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ سی ایس ایس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس سے زبردست سٹوری میرے خیال میں کبھی نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ہی ابراہیم جان کو اجازت دیجیے، جا رہے ہیں. خوش رہیں، اللہ نگہبان.